بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ نالج چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، تقریباً 1400 صدیاں قبل کربلا کے میدان میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ پر یزیدی فوج نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تھی۔ آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے محرم الحرام کی مناسبت سے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ یزید کی موت سے متعلق دو روایات پائی جاتی ہیں، جس کا تذکرہ ہم آگے جا کر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یزید کے بیٹے نے باپ کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا، اور یہ کہ روم کی ایک دوشیزہ کیسے یزید کو ویرانے میں لے گئی اور اسے کیسے قتل کیا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور جو میرے دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے دوستو، یزید کی موت کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنی حکومت کے قیام اور دین اسلام کو ختم کرنے کی غرض سے کئی اقدامات کیے۔ اس نے مکہ مدینہ پر حملہ بھی کیا تھا، تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کی تھی، اور اسی تبلیغ کا واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کے اہل و عیال اور جانثاروں نے وسعت دی۔ یوں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو علم ہو گیا تھا کہ یزید کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا مسلمانوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر شخص اس بدکار حکمران پر لعنت کرتا اور اسے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل قرار دیتا، جس کے بعد یزید نے محل سے نکلنا چھوڑ دیا، اور واقعہ کربلا کے چند ماہ بعد ہی یزید عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ جب اسے موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور اسے امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ یزید کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ یزید پر نازل ہونے والے عذاب الہی کی کیفیت یہ تھی کہ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے یزید ملعون خنزیر کی طرح چیختا رہتا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد خنجر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چیختا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یزید ملعون اب زندہ نہیں رہا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام اعلیٰ مقام اور آپ کے رفقۂ علیہ رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس ہی تخت حکومت پر بیٹھ سکا اور سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر خمس کے علاقے حورین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ معزز دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید پلید کو مزید بدست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہا، جو بے غیرت و نام کا اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو سکتا ہے، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ لڑکی نے خنجر کے بے تر پہ وار کیے اور یزید کو وہیں قتل کر کے پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی وہاں پہنچے اور گھڑا کھود کر اس کی سڑی لاش کو وہیں دفن کر آئے۔
معزز دوستو، سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ ان واقعات میں سے 7 ایسے واقعات ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خط۔ دوستو، اہل کوفہ والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک اور خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجے، جس میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ نمبر 2، سانحہ کربلا کے پہلے شہید۔ ناظرین کرام، امام اعلیٰ مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کر سکیں۔ نمبر 3، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ دوستو، امام علی مقام نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ نمبر 4، فرزق شاعر سے ملاقات۔ ناظرین، وادی ترین سے سفر کر کے جب امام علی مقام کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبریں ہیں تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ نمبر 5، کربلا کی زمین کی خریداری۔ معزز دوستو، جب امام علی کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام اعلیٰ مقام کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ نمبر 6، حور کی لشکر حسینی میں شمولیت۔ ناظرین، حور بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام علی مقام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حور کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام علی مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکے۔ عاشور کی صبح حور نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں تو یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام علی مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ نمبر 7، میدان کربلا کے آخری شہید۔ ناظرین، میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے۔ گمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام علی مقام کے سر مبارک پر حملہ کر دیا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر لعین اپنے ساتھ 10 آدمی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز ناظرین گرامی، امام حسین کا یہ حصار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے
जो रहबरान मंजिल शौक़ व मोहब्बत और हुर्रियत पसंदों के लिए एक आला तरीन नमूना है। सानिया करबला आज़ादी की इस जद्दोजहद का नुक्ता आगाज़ है जो इस्लामी असूलों की बका और हया के लिए तारीख़ इस्लाम में पहली बार शुरू की गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और जो मेरे साथी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।